اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ نوجوان کہ اس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ناظرین، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ خاص طور پہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر موضوع کے اوپر گفتگو کروں۔ اسلام کے جو ہیروز ہیں اصل میں صحابہ کرام یا تاریخ کے وہ گمنام ہیرو جن کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں اور ان کو بیان کریں تاکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو پتہ ہو کہ ہمارے جو صحابہ تھے، ہمارے جو ہیروز تھے وہ کون تھے، اور یہ جو دین اسلام ہے آج جس سے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل گھروں میں بیٹھ کر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی میں دین بھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مساجد ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، یہ ساری بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کیسے حاصل ہوئی ہمیں؟ تو اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، ایک قربانی کا تسلسل ہے، اور وہ قربانی کہ جس صحابہ کرام نے جو کہ اپنے خونوں سے، اپنی جانوں سے جو ہے وہ پیش کی، اور اس درخت کو جو ہے وہ آج ہرا بھرا بنایا، اور اس درخت کی شاخوں کے اندر جو پانی کی جگہ جو خون دیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ تو ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ حضرات کے سامنے آج تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے اندر اسلام میں داخل ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تبلیغ کیا کرتے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جو تبلیغی حلقہ ہوتا تھا اس کے اندر جایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے، اور شروع زمانے کے اندر، نوجوانی کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ایک مکہ کے ایک بہت امیر اور رئیس انسان تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی ساری جائیداد جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ کے پاس اور ان کے جو چچا تھے ان کے پاس تھی۔ تو لہذا چچا بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، چھوٹی عمر تھی، لاڈلے تھے، ان کے والد ان کے بھائی کی یادگار تھے، اور ماں بھی ان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آتا ہے کہ 200 درہم کا لباس یہ پہنا کرتے تھے، یعنی مکہ کے اندر جو لباس مہنگے سے مہنگا لباس آتا تھا اور وہ یہ استعمال کرتے تھے، باقاعدہ شام سے تیار کیا ہوا لباس، یمن سے تیار کیا ہوا لباس پہنا کرتے تھے، اور خوشبو ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے ناظرین کہ اگر ایک جگہ سے گزر جائیں تو کئی گھنٹوں تک وہ خوشبو نہیں جاتی تھی، اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزریں۔ اور اس طرح، اور یہ خوشبو آج کل تھوڑی کہ آج کل تو آپ کو 5 پاؤنڈ میں جو ہے وہ عطر مل جاتا ہے، اور یہ عطر کی وہ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں خوشبو کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر خوشبو ایک مہنگی ترین چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ جو پرفیوم و جو عطر ہیں یہ بڑے بڑے سیٹ اور بڑے صاحب ثروت لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ ان کو تیار کرتی تھیں، خوشبو کے اندر بسا دیتی تھیں، اور ہر طرف حضرت مصعب بن عمیر کے چرچے تھے۔ آتا ہے کہ جب یہ تیار ہو کر نکلتے تھے تو مکہ کی خواتین ان کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار کھڑی ہوتی تھیں، یعنی ہینڈسم اور خوش شکل، اور جو ہے وہ خوش لباس، اور جو ہے پھر آدمی جو ہے وہ خوش شکل بھی ہو، ہینڈسم بھی ہو، گڈ لکنگ بھی ہو، اچھا لباس بھی پہنتا ہو، اچھی خوشبو بھی استعمال کرتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انداز گفتگو، یعنی انتہائی درجے، یعنی ایسی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ ان کے دوست ان کا انتظار کرتے تھے مجلس کے اندر کہ مصعب بن عمیر آئیں اور آ کر اس مجلس کو رونق بخشیں۔ دیکھیں، کوئی ایک شخص ہوتا ہے نا جو مجلس کی رونق ہوتا ہے،
لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ خوش شکل بھی ہو، خوش لباس بھی ہو، اور خوش گفتار بھی ہو، اور پیسے والا بھی ہو، نوجوان بھی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور صاحب ثروت اور صاحب نسب بھی ہو، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اس سوسائٹی کے اندر۔ یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان ہے جس کو سیلیبریٹی اسٹیٹس حاصل ہے، ہر طرف اس کے چرچے ہیں، خواتین اس کا چرچے کرتی ہیں، نوجوان اس کی محفل کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اور جو ہے گفتگو ایسے کہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ایک دوست نے ان کی والدہ کو جا کے بتا دیا۔ اچھا، ان کی جو والدہ ہیں بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز تھی۔ دیکھیں، بعض خواتین ہوتی ہیں نا، بعض خواتین ہوتی ہیں جو مولڈ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، ان کے اندر لچک ہوتی ہے۔ وہ جب گھر میں پیدا ہوئیں، جس گھر میں والد کے ساتھ جو ہے وہ کبھی والد کے سامنے نہیں کھڑی ہوئیں، کبھی والدہ کے سامنے نہیں کھڑی ہوئیں، بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں کھڑی ہوئیں، جیسا ماحول ہوا اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور جو ہے کبھی بھی اپنی زبان کو دراز نہیں کیا، کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ اور یہ اکثر خواتین میں اگر یہ عادات ہوں تو وہ خواتین ہمیشہ خوش و خرم رہتی ہیں۔ لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ اتنی جلدی ان کے اندر جھکاؤ نہیں آتا، اور وہ اپنے جو ان کے اصول ہوتے ہیں، جو ان کی عادات ہوتی ہیں، اس کے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھیں، کیونکہ بھائی ایک اتنے بڑے شخص کی بیوی اور اتنا پیسہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایک بہت بڑی طاقت حاصل تھی۔ تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کے اوپر جو ہے سختی کرنا شروع کر دی۔ آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنا ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے، لیکن لوگوں نے منع کیا کہ دیکھو ابھی نوجوان ہیں، جذباتی ہے، آپ اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آتا ہے کہ پھر انہوں نے ایک دن اپنے رشتہ داروں کو بولا کہ ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ایک بہادر اور شجاع شخص تھے، انہوں نے کہا جس نے بھی مجھے رسیوں سے باندھا پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ تو لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو اپنی قول کا پکا شخص ہے۔ تو لہذا ناظرین، آتا ہے کہ جب ان کی والدہ اور ان کے چچا نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے دین سے پھر چکا ہے اور یہ محمد کا ساتھی بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دن جو ہے چچا نے جو ہے کہا، والدہ نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ اور جب یہ جا رہے تھے تو چچا نے کہا کہ بھئی تم جو گھر سے جا رہے ہو تو یہ جو اتنا مہنگا لباس پہنا ہے، یہ لباس تمہارا تھوڑی ہے، یہ لباس تو ہمارا ہے، یہ لباس بھی اتار دو۔ تو آتا ہے کہ وہ بالکل برہنہ مادر ذات ننگے، اور انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی دو پرانے بوسیدہ کوئی جو ہے کپڑے دے دو جس سے میں اپنی سطر کو چھپا لوں۔ تو آتا ہے کہ وہ سطر چھپا کر اور بوسیدہ کپڑوں کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ دیکھیں اس شخص نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ تو ناظرین، آتا ہے کہ یہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب حبشہ چلے گئے تو وہاں جا کر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ بھئی حضور کی مجلس، حضور کی محفل، تو دوبارہ واپس آ گئے۔ اب جب دوبارہ آئے، حضور کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ حضور کے سامنے سے گزر رہے تھے اور بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا پرانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ نوجوان کہ اس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا سکون تھا، راحت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور بہترین، میں نے جیسے کہا نا کہ آپ پڑھے لکھے تھے، فصاحت اور بلاغت آپ پر ختم تھی، تو اسلام کو بھی آپ نے اسی طریقے سے سیکھا۔ آتا ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھا تو بہترین انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کو المقری کہا جاتا تھا، یعنی وہ جو بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھانے والا ہو۔ تو ناظرین، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے تو اس وقت جب مدینہ سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، اور حضور کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیج دیں جو مدینہ منورہ میں آ کے دین کی تبلیغ کرے اور ہمیں دین سکھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ تو ناظرین، مدینہ پہنچ کے کیا ہوا اور مدینہ کے حالات اور غزوہ احد اور آپ کی شہادت کا واقعہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ بھیج دیا، اور مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آتا ہے کہ ایک قبیلہ بنو عبد الاشہل کے ایک بہت بڑے سردار ہیں، اور بڑے غصے والے سردار ہیں، اسید نام ہے ان کا، اور وہ ایک دفعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
سزا دینے کے لیے یا دھمکانے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے آ رہے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ مصعب آج تمہاری خیر نہیں کہ اسید آ رہا ہے قبیلہ بنو عبد الاشل کا سردار، تو وہ تو تمہیں آج بہت نقصان پہنچائے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر ہنسنے لگے، کہنے لگے آنے دو۔ جب وہ آیا تو بہت غصے میں تھا، بہت ہاش ہو رہا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پرسنالٹی دی تھی کہ آپ نے بڑے پرسکون ہو کے مسکرا کر اس کو کہا کہ بھائی کس بات کا اتنا غصہ ہے، تم بیٹھو اور تمہارے کیا سوالات ہیں تم مجھ سے بات کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو لہذا آتا ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو شنید شروع کی، اور اتنی پر اثر گفتگو کی توحید کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کہ وہ شخص جو غصے سے بھرا ہوا تھا، نفرت سے بھرا ہوا تھا، اس کی نفرت محبت سے بدل گئی، اور غصہ جو ہے وہ بالکل نرمی میں بدل گیا، اور وہ دوسرا انسان تھا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس سے اٹھ کر گیا اور اس نے کہا کہ جی آپ مجھے اسلام میں داخل کر دیں، اور مسلمان ہو کے جب دوبارہ اپنے قبیلے میں گیا، تو ناظرین قبیلے والے لوگ بڑے حیران کہ یہ تو بڑے غصے میں اٹھ کے گیا تھا اور کہہ کے آیا تھا کہ میں آج اس معاملے کو ختم کروں گا، تو یہ تو بالکل بدلا ہوا انسان ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ جو شخص ہے اس کی باتیں اتنی پر اثر تھیں اور وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، میں اس کا دین قبول کر چکا ہوں۔ تو آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ایک بہت بڑے سردار تھے اسی کے قبیلے کے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ اب وہ جب آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ناظرین، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کی، اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، پیار سے، محبت سے۔ دیکھیں جو دائی ہوتا ہے نا، دائی کا انداز گفتگو انتہائی آسان ہونا چاہیے، سہل ہونا چاہیے، عام فہم ہونا چاہیے، اور اس زبان میں وہ گفتگو کرے جو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہو۔ نہ آپ اتنی فصاحت اور بلاغت کا استعمال کریں گے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، نہ آپ کی گفتگو کے اندر ربط ہی نہ ہو تو وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضور نے فرمایا نا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو لہذا حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ بات کی، وہ بھی اتنا متاثر ہوا اسلام سے، ان کی شخصیت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسلام میں داخل کر دیا۔ تو ناظرین یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور دوسرے سال ہی، ایک سال بعد ہی 72 اور 73 لوگ جا کے جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اس کے اندر جا کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایسا ماحول مدینہ منورہ کا بنا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنا بالکل آسان ہو گیا، یعنی بالکل راستہ ہموار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا استقبال کیا، اور پھر غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع کے اوپر اب مہاجرین کا جھنڈا کس کو دینا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جو علم ہے، جھنڈا ہے، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ اس دور کے اندر جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا وہ شخص کا بڑا ہی محترم، شجاعت اور بہادر، اور اس کی ایک عزت ہوتی تھی، اس کا ایک مقام ہوتا تھا۔ کیوں کہ جھنڈا جب تک بلند رہے گا اور اس وقت تک شکست تسلیم نہیں ہوگی، جیسی جھنڈا اگر گر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکست ہو گئی۔ تو لہذا وہ شخص ہوتا تھا جس کے اوپر اعتماد ہوتا تھا، جو بہادر بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو مہاجر صحابہ تھے ان کا جھنڈا جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو کیونکہ کفار کا پورا جو ٹارگٹ تھے اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یعنی ان کو ایک دستہ تھا جو ان کو اساسینیٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر سمجھ گئے، تو لہذا جب اس دستے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کیا تو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور انہوں نے زور زور سے، عربوں کے اندر دیکھیں جب حالت جنگ ہوتی تھی تو وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کیونکہ مقری ہیں، قرآن کے قاری ہیں، حافظ ہیں، تو انہوں نے زور زور سے یہ آیت جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور یہ آیت زور زور سے پڑھنا شروع کی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف کیا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ تو یہ آیت زور زور سے پڑھنا شروع کر دی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو دستہ ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کی طرف جو ہے متوجہ ہو گیا، اور آتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیا، اور سیدھے ہاتھ میں ان کے جھنڈا تھا، سیدھا ہاتھ پہ تلوار کا وار کیا جس سے ان کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا،
پھر جو ہے تلوار کا دوسرا وار ہوا تو دوسرا ہاتھ بھی الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو انہوں نے ایسے اپنے جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ دبا لیا، اور اسی اسنا کے اندر جو ہے ایک نیزہ آیا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو پار کر گیا، اور آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ناظرین، غزوہ احد آپ حضرات کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ غزوہ احد جب ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شہداء جو احد تھے 70 کے قریب شہداء تھے، اور آپ نے ان کی لاشیں جو ہے وہ جمع کرنا شروع کی، اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لائی گئی تو ناظرین حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے۔ تو اب حضرت جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی جو پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ کی بہن ہیں، وہ 2 چادریں اپنے ساتھ لائی تھی حضرت حمزہ کو کفن دینے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حمزہ کے تو جو غم تھا وہ تو میں آپ کو حضرات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو حضرت حمزہ کے ساتھ احد کے موقع کے اوپر ہوا، آپ کو مصلح کیا گیا۔ کیونکہ آج میرا موضوع حضرت مصعب بن عمیر ہیں تو لہذا اسی بنا پر میں صرف فوکس حضرت مصعب بن عمیر پہ کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو ہے کہا کہ اس سے مصعب بن عمیر کو جو ہے کفن دیا جائے۔ تو آتا ہے کہ پاؤں کی طرف چادر کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر کی طرف چادر کرتے تھے ناظرین تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کی طرف جو ہے چہرے کو ڈھانپ دو، اور پاؤں پہ جو ہے وہ ازخر جو گھاس ہے اس کے ذریعے سے جو ہے ان کے پاؤں کو چھپا دو، اور ان کو ایک ہی قبر کے اندر، یعنی حضرت حمزہ کی قبر کے اندر حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے ایک ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ تو ناظرین، یہ وہ شخص تھے کہ جو شہزادے تھے، جن کو سیلیبریٹی سٹیٹس حاصل تھا، جن کے پاس مال دولت سب کچھ تھا، اور جنہوں نے جو ہے خوبصورتی تھی، ہر دنیا کی نعمت ان کے پاس تھی، اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر، آپ کے مشن کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور قیامت تک جب بھی جو ہے شہدائے احد کا تذکرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج بھی مقام احد جو ہے شہدائے بدر، شہدائے احد کا جو میدان ہے، وہاں پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان بزرگ ہستیوں کی وجہ سے ہر طرف انوارات ہی انوارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جتنے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہوئے دنیا کے اندر ہوں گے، ان سب کا ثواب ان کو ملے گا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں ناظرین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ گمان مت کرو کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں، تم یہ گمان مت کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں کہ یہ مردار ہیں، بلکہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور یہ ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔